السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، میں محمد اشفاق جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق جمالی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج کا ویڈیو بہت اہم ہے اور آج ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ اہم موضوع کیا ہے کہ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور آج مغرب کے بعد سے اعتکاف کے دن یعنی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود اعتکاف بھی کیا اور اپنی امت کے لیے جو ہے اس کو کرنے کا حکم بھی عطا فرمایا۔ تو ناظرین، آج کا یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس ویڈیو کو بالکل لاسٹ تک دیکھیں، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ اعتکاف کی فضیلت، اہمیت اور رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے اس تمام باتوں کا ہمارے اہل علم حضرات کو اور اہل اسلام کو، اسلام والوں کو اور مذہب اسلام پر زندگی گزارنے والوں کو، خاص کر عشاق رسول کو، ان تمام باتوں کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چل سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے۔ قرآن پاک سے اس کا سوال کرتے ہیں تو قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات و اطوار یعنی آپ کی سیرت کے تعلق سے کسی نے معلوم کرنا چاہا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کانا خلقہ القرآن، کہ کردار رسول بس قرآن کے عین مطابق تھا۔ تو ناظرین اکرام، آج جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی 21ویں شب شروع ہو جائے گی، جس کو اعتکاف کے دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف بھی کیا۔ تو ناظرین، اس کے تعلق سے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج 20واں روزہ ختم ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سنت اور خدا کی عظیم عبادت اور اعتکاف کا آغاز ہو چکا۔ خوش نصیب ہیں ہمارے وہ بھائی جنہیں دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر صرف خدا کی طرف توجہ اور اس کا ذکر و عبادت میں مصروف رہنے کا موقع نصیب ہوا۔ وہ یقیناً ہم سے بہتر ہے کہ اعتکاف کی مدت میں بہت سی برائیوں سے بچے رہیں گے اور بہت سی نیکیوں کا ثواب ان کو کیے بغیر پائیں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف اور اعتکاف کرنے والے کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف کرنے والے کے لیے فرمان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ گناہوں سے روکتا ہے اور اس کو دوسروں کی طرح تمام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اعتکاف وہ ہے جو انسان اس کو کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف اس انسان کو تمام گناہوں سے روک دیتا ہے۔ یعنی معتکف غیبت، جھوٹ، چغلی، بری نظر، بری بات سننے اور اس ہی قسم کی تمام برائیوں سے خود بخود محفوظ ہوگا۔ اور اب وہ وقت اعتکاف کی وجہ سے اب معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے کچھ نیکیاں نہیں کر سکتا، جیسے قبرستان کی زیارت، نماز جنازہ اور جنازہ میں شرکت، بیمار کی مزاج پرسی، ماں باپ کی دیکھ بھال، مسلمانوں سے ملاقات اور اسی قسم کی نیکیاں۔ لیکن اگرچہ وہ ان نیکیوں کو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر کیے ہی ان نیکیوں کا پورا ثواب عطا فرمائے گا، جیسا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے روکتا یعنی اعتکاف اور اس کو دوسروں کی طرح تمام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو انسان یہ تمام نیکیاں نہیں کر پاتا، یعنی ماں باپ کی زیارت نہیں کر پاتا، قبرستان کی زیارت نہیں کر پاتا، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، بیمار کی مزاج پرسی نہیں کر سکتا، مسلمانوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو ان تمام نیکیوں کا ثواب اللہ رب العالمین اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے بغیر ان تمام کاموں کے کیے ہی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رسول کی سنت ادا کرنے میں مصروف ہے۔ پس اعتکاف کرنے والے ہم سے افضل ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ تو ناظرین اکرام، اعتکاف مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، یعنی اس جگہ جو نماز کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کسی شخص نے وضو کی جگہ یا امام کے کمرے وغیرہ میں اعتکاف کیا تو اعتکاف نہ ہوگا، اور عورت گھر میں ہی نماز کے لیے جگہ مخصوص کر کے اعتکاف کرے گی۔ معتکف صرف وضو اور غسل اور انسانی ضروریات کے لیے یعنی پخانہ پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حدود مسجد میں وضو کی جگہ بھی مسجد سے باہر ہے، یعنی معتکف یہاں بھی صرف وضو ہی کے لیے آ سکتا ہے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے بھی نکلنا جائز نہیں، اگرچہ نماز جنازہ حدود مسجد میں اس جگہ پر ہو جو مسجد میں شامل نہیں، جیسے مسجد سے ملا ہوا یا اس کے نیچے کوئی ہال وغیرہ۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ مسجد کے ایک کونے میں پردہ وغیرہ لگا کر معتکف کے لیے جگہ جو ہے مخصوص کر دینا چاہیے، اگر مسجد میں لوگ موجود ہو تو معتکف کو اپنی مخصوص جگہ رہنا چاہیے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات، ان کا حال معلوم کرنا اور ضروری بات کر لینا جائز ہے۔ اگر ضروری ہو تو معتکف تجارت وغیرہ کی گفتگو کے تعلق سے بھی لوگوں سے مسجد میں رہتے ہوئے ہی بات کر سکتا ہے، لیکن اگر کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے لوگ موجود ہوں اور مقرر ہوں جیسے مینیجر، نوکر وغیرہ، تو بہتر ہے کہ معتکف بالکل کاروباری معاملات سے علیحدہ رہے، کہ اعتکاف در حقیقت نام ہی ہے دنیا سے لا تعلق ہو کر خدا کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کا۔ پس معتکف کو جس قدر ممکن ہو دنیا کے معاملات سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں غسل کا انتظام ہو تو وہیں غسل کرے، اور اگر انتظام نہ ہو تو صرف جمعہ کے غسل کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ روزانہ صفائی کے غسل کے لیے گھر جانے کی اجازت نہیں، اور معتکف جب گھر جائے تو راستے میں کسی سے بات کرے، صرف سلام کر سکتا ہے اور سلام کا جواب دے سکتا ہے، اور نہ ہی گھر میں ایسے داخل ہو جیسے اپنے گھر آ گیا، بلکہ جس قدر ممکن ہو جلد اپنی ضرورت پوری کرے اور مسجد واپس ہو جائے۔ یاد رہے کہ معتکف کو گھر جانے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جب کہ مسجد میں انسانی ضروریات پوری کرنے کا انتظام نہ ہو، جیسا کہ بعض دیہات کی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج کل عموماً شہروں کی مسجدوں میں تمام ضروریات کا پورا انتظام ہوتا ہے، لہذا معتکف کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ معتکف سے عام مسلمانوں کو ملاقات کرنا، اس کے پاس بیٹھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے اور دنیا کی غیر ضروری باتیں نہ کی جائیں، بلکہ جتنی دیر بیٹھیں دین کی باتیں کریں۔ معتکف جس جماعت یا بستی کے لوگوں کی طرف سے اعتکاف کر رہا ہو، ان لوگوں کو ہر طرح اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کی خدمت کرنا چاہیے، اور جب وہ اعتکاف سے فارغ ہو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے سب کی طرف سے ایک اہم ذمہ داری کو پورا کیا۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف شروع کر کے توڑ دیا یا وہ بھول کر مسجد سے باہر نکلا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا، دونوں صورتوں میں اعتکاف کی قضا کرنا پڑے گی۔ اسلام میں اس عبادت کا مقصد در حقیقت ہر سال آبادی میں ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کا فراہم کرنا ہے جو پورے سال اپنی بستی یا اپنی جماعت کے لوگوں کو دین کی پابندی کی دعوت دیتے رہیں۔ معتکف 10 دن پوری خلوت تنہائی حاصل کرتا اللہ، اور مسلمان جب خلوت میں عبادت کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی روحانی قوت زیادہ ہو جاتی ہے، عقل تیز ہو جاتی ہے، تقویٰ پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا 10 دن بعد اعتکاف سے نکلنے والا شخص پوری طرح اس لائق ہوتا ہے کہ لوگ اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں اور وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرے۔ اسی لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ مدت اعتکاف کو آرام کا ایک موقع جان کر ضائع نہ کرے کہ دن رات صرف سوتا ہی رہے یا مسجد میں ٹہلتا رہے، بلکہ سونے اور آرام میں کم سے کم وقت ضائع کرے۔ ان دنوں کو وہ اپنی تربیت کے خاص دن جانے اور سخت محنت کرے، اور اس طرح کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف کا ورد رکھے، اور اپنی دینی معلومات بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ معتکف کو ان 10 دنوں میں اپنی روحانی اور علمی قوت اتنی بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ پورے سال وہ اپنی بستی یا جماعت کے لوگوں کو تبلیغ کرتا رہے، اور انہوں نے رمضان المبارک میں عبادت کر کے جو برکتیں حاصل کی انہیں ضائع کر دینے سے بچائے۔ غرض یہ کہ روحانی قوت میں اضافے کا ذریعہ ہے اعتکاف، اور اس سے خدا کا قرب خاص بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے ہی غار حرا میں معتکف ہوئے، اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اولیاء کرام چلہ کشی کرتے ہیں۔ یہ چلہ 40 دن کا اعتکاف ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو جب بلندی کی طرف بڑھنا اور کسی اہم مذہبی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اعتکاف چلہ کرتے ہیں، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان کی ذمہ داریاں سنبھالنے تشریف لائے تو آپ نے لاہور میں داخل ہوتے ہی حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چلہ کیا، پھر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ اس طرح جب کوئی ولی کامل اپنے کسی مرید خاص کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے تو اس کو چلے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس میں ذمہ داری پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ بہرحال اعتکاف صرف ایک رسم نہیں، اور نہ ہی اس عبادت کا اثر صرف معتکف پر ہوتا ہے، بلکہ پوری بستی اور پوری جماعت کو اس کا ظاہری اور باطنی فائدہ پہنچتا ہے۔ بس اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ پورے خلوص اور شریعت کی پابندی کے ساتھ وہ اس عبادت کو پورا کریں، اور پھر پورے سال اپنی آبادی میں دین کی خدمت کی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو بخیر خوبی پورا کرے ان کو، اور ہمیں اس عظیم عبادت کی پوری برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ اعتکاف کس طریقے سے کرنا چاہیے، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، اور اولیاء کرام جب
کوئی اہم ذمہ داری سنبھالتے تھے، یعنی کہ ان کے اوپر جب دین کی ذمہ داری آتی تھی، دین کو سنبھالنے کی، رہنمائی کرنے کی لوگوں کی، تو وہ بھی چلہ کیا کرتے، اور چلے ہی کو اعتکاف کیا جاتا ہے، وہ 40 دن کا چلہ کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، اس آخری عشرے میں جو معتکف حضرات ہیں ان تمام کے لیے مشورہ یہی کہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کی عبادت میں اپنے دن گزاریں۔ تو ناظرین اکرام، بس میرا یہی ٹاپک تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں نبی کونین صاحب قاب قوسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے نبی کا جو ہے اب سیرت ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں دیگر امور یعنی دوسرے کاموں سے اپنی توجہ ہٹا کر خصوصی طور پر عبادت میں لگ جاتے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جتنی عبادت کرتے تھے دوسرے ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل العشاء شد مزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری دیوان میں مذکورہ حدیث شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں حضور رحمت عالم فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہبند کس لیتے تھے۔ علماء کرام اس کی کئی توضیحات یعنی اس کے کئی مطالب بیان فرماتے۔ تہبند کس لینے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خوب محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے، پھر شب بھر جاگتے تھے اور آرام وغیرہ کا خیال نہ فرماتے تھے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج کے قرب سے بھی گریز کرتے، کیونکہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی اور اعتکاف بھی ہوتا تھا۔ تو مذکورہ حدیث پاک میں لفظ ایقظ اہلہ بھی آیا، اس کا مطلب یہ کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہمیں خود بھی عبادت کرنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، لیکن آج ہمارا حال یہ کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں صرف 27ویں شب کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور 27ویں شب کے بعد تو مسجد میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک رخصت ہو گیا ہو۔ تراویح وغیرہ نماز میں لوگ کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور بازاروں میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مذکورہ سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کے برکتوں سے صحیح طور پر فیضیاب ہو سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے خرید و فروخت نہ کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صرف اسی میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ عبادت اور ریاضت کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اور آخری عشرہ، جو عشرہ اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے جہنم سے آزادی کا لکھا ہے، اس میں خوب عبادت اور ریاضت کرنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے خوب گڑ گڑائیں، روئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں۔ اور اس بات کا خیال رہے کہ صرف تنہا عبادت کر کے اپنی اولاد کو کھیل کود کے لیے نہ چھوڑ دیں، بلکہ ان کو عبادت کے لیے آمادہ کریں، جگہیں قرآن شریف کی تلاوت، توبہ استغفار، نوافل کی کثرت وغیرہ پر آمادہ کریں۔ انشاءاللہ یہ تربیت ہماری اولاد کے لیے اور ہمارے لیے بھی مفید ہوگی، اور ہمارے مرنے کے بعد اولاد اگر اس پر قائم رہی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ضرور پہنچے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے میرے چند جملے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ناظرین اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر دیں۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، میری محنتوں کا پھل مجھ کو مل جائے گا آپ اگر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے فیضیاب و مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، جو آج کرونا وائرس جیسی وبا کا جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے کی آمد ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اور اس وقت چل رہا ہے، لوگ اس سے خوف زدہ ہیں۔ حضرات، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ رب کائنات کرتا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم ہر وقت توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ توبہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت، اور جو انسان ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔